عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے اور دین اسلام کی یہ اساس ہے۔ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتا، ہم اسے مسلمان شمار نہیں کرتے، ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر 100 سے زائد قرآنی آیات مبارکہ دلالت کرتی ہیں، 200 سے زائد احادیث مبارکہ دلالت کرتی ہیں۔ 1984 کے اندر مسلمانوں کے پرزور مطالبے پر حکومت نے ایک قانون بنایا جس کا نام ہے 298B اور 298C۔ اس کے اندر کیا گیا، اس قانون کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی اذان نہیں دے سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے۔ تو سپریم کورٹ کے مطابق جو شخص اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کو 3 سال قید اور جرمانہ کی سزا جو ہے وہ سنائی جائے گی۔ گزشتہ دنوں ہمارا جو ہے قاضی چیف جسٹس اس نے ایک قادیانی کو، جس نے قرآن پاک کی توہین کی تھی اور غلط اشاعت کی تھی، تو اس کو جو ہے وہ بری کیا۔ جہاں پر چیف جسٹس نے اس ملزم کو جو قادیانی تھا اس کو توہین قرآن کے جو ہے الزام سے بری کیا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج کی دفعات کو جو ہے اس نے نکالنے کا حکم دیا، اور وہ کہنے لگا کہ آئین کے تحت ہر شہری کو مکمل آزادی ہے، آئین میں ہر مذہب کو مذہبی ادارے کھولنے کی اجازت ہے۔ تو یہ سراسر پاکستان کے قانون کے خلاف جو ہے یہ بغاوت ہے اور مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ انتشار پھیلانے والی چیز ہے۔ قادیانی پاکستان کے قانون کے مطابق جو ہے وہ غیر مسلم ہیں، یہ پاکستان کا آئین ہمیں بتاتا ہے۔ ایک بندہ چیف جسٹس ہو، اس کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ میں کون سی آرڈر دے رہا ہوں اور میں کیا باتیں کر رہا ہوں اور میں قادیانیوں کو کیا ان کے متعلق میں ریمارکس دے رہا ہوں، تو اس کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ اور یہ مسلمان جو ہے 295C کا قانون، یہ مسلمہ قانون ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا قانون ہے۔ اس سے پہلے بھی جب سلمان تاثیر نے اس قانون کو کالا قانون کہا تو اس وقت جب ممتاز حسین قادری شہید ناموس رسالت، انہوں نے پھر اس کو جو ہے جہنم واصل کیا۔ اب ایک مرتبہ پھر 298B اور 298C کہ جس کے تحت یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو قادیانی ہیں وہ اپنے مذہب کی کھل کر اشاعت نہیں کر سکتے۔ اب چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کھل کر اشاعت بھی کر سکتے ہیں، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کھل کے جو ہے وہ اپنے مذہب کو جو ہے وہ اس کا پرچار بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے قانون بنایا گیا ہے تو آپ تو اس قانون کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں جو پاکستان کا ایک مسلمہ قانون ہے، اور یہ وہ قانون ہے کہ جس کو بنانے کے لیے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اور پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر مسلمان وہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عقیدت رکھتے ہیں، کس قدر محبت رکھتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے ناموس کے اوپر اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اتنا سینسیٹیو جو ہے وہ مسئلہ ہوں اور چیف جسٹس کے عہدے کے اوپر بیٹھا شخص ہوں اور وہ اتنے گھٹیا قسم کے جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیں، اور اس قانون کو پہلے جو قوانین بنائے گئے 298B اور 298C، اس قانون کو جو ہے وہ کہے کہ اس کی دفعات کو نکال دیا جائے۔ اب یہ جو ہے آرڈر دینے کے بعد قادیانی جو ہے وہ پاکستان میں قانونی طور پر جو ان کا مذہب ہے، جو ان کا جو ہے وہ جس کو غلط مذہب ہے اس کی وہ اشاعت بھی کر سکتے ہیں، قرآن پاک کے غلط وہ ترجمے بھی کر سکتے ہیں، اور قرآن پاک کے ترجموں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جو ان کا قادیانی ہے غلام مرزا دجال کا کانا جو ہے اس کا نام وہ لکھ سکتے ہیں۔ اب گویا کہ یہ چیف جسٹس انہوں نے قادیانیوں کو کھلی چھٹی دی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر رہ کر جس طرح کا مرضی جو ہے وہ اپنی وہ
وہ اپنے مذہب کی جو ہے وہ اشاعت کریں، ان کو مکمل طور پر مذہب کی اجازت ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک جو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں، جو انہوں نے جو ہے پرانے قانون کو، جو پچھلا قانون تھا اس کو ختم کیا ہے، یہ ایک طرح کی آگ کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہیں۔ پورے پاکستان میں علماء اس وقت جو ہے وہ انتہائی تشویش کے اندر ہیں اور انتہائی ایک تکلیف دہ مرحلے کے اندر سے گزر رہے ہیں، اور نوجوان جو ہیں وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ ہم نے اس قانون کا اب تحفظ کیسے کرنا ہے، ہم نے اس قانون کو دوبارہ نافذ کیسے کرانا ہے، اس کو دوبارہ پاس کیسے کرانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف اور صرف یہ قاضی کی ایک نالائکی کی وجہ سے بنا، اور اس کی جو ہے وہ انگریز نوازی کی وجہ سے جو ہے یہ قانون بنا۔ پوری قوم کو انہوں نے لگا دیا ہے میچوں کی طرف، پوری قوم کو انہوں نے لگا دیا ہے وہ الیکشنوں کی طرف، اور دوسری طرف جو ہے یہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کاز ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا یہ حملہ کیا گیا ہے، اور یہ حقیقت میں مسلمانوں کے ایمان کو چھیڑنے کے مترادف ہے، مسلمانوں کے ایمان سے کھیلنے کے مترادف انہوں نے یہ عمل کیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔